میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے، لیکن میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں۔ تو میں صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے چند مہینوں میں 100% بڑھی ہے۔ پاکستان میں ہم نے صرف 22% بڑھائی ہے۔ اس وقت پاکستان سوائے وہ ملک جو 19 ملک ہیں جدھر تیل خود اسی یعنی جو ادھر سے تیل نکلتا ہے جن کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، سوائے ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت سب سے کم قیمت پہ ہم ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف 22% بڑھائے ہیں۔ گندم 37% دنیا میں اس کی قیمت بڑھی ہے۔ یہ جو سارا کرنچ آیا ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا میں جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہیں، تو اس وقت 37%، پاکستان میں ہم نے صرف 12% بڑھائی ہے۔ چینی دنیا میں 40% اس کی قیمت اوپر گئی ہے، پاکستان میں ہم نے صرف 21% بڑھائی ہے۔ اور یہ وہ ملک جو کہ پہلے ہمیں کافی پریشر ہمارے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اور جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پورے کم سے کم امپیکٹ ڈالا ہے نچلے لوگوں کے اوپر۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم کی جو لیوی ہے، اگر ہم اس کو نیچے نہ لے کے آتے، کیونکہ ہمارا اس لیے سستا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی پورا نیچے لے آئے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، اور لیوی بھی نیچے لے آئے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ نیچے لے کے آتے تو ایک سال میں گورنمنٹ کو 400 ارب روپے کا فائدہ تھا۔ تو ہم نے یہ نیچے لا کے، جو ہندوستان میں اس وقت دگنا ہے ہمارے سے پیٹرول اور ڈیزل، تو وہ کیوں دگنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لیویز نہیں کم کی، تو ہمیں ایک سال میں 400 ارب روپے کا ہمیں نقصان کیا، صرف تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی، ہمیں پتہ سب کو، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ نچلے طبقے کے اوپر کم سے کم امپیکٹ جائے، اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اس سے ہم نچلے ہاؤس ہولڈز کو 40% نچلے ہاؤس ہولڈز کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ان کو یہی کموڈیٹیز گندم کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر، اور یہ جو گھی دنیا کے اندر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تقریباً ہمارا 75% امپورٹ ہوتا ہے۔ جو پام آئل کی قیمت وہ تقریباً 80% بڑھ گئی ہے، تو وہ جو اگر یہاں اوپر گیا تو کیونکہ امپورٹ کرتے، بیسکلی امپورٹڈ انفلیشن ہے۔ 40 لاکھ ٹن ہم نے پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے، تو امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز سے ڈیل کریں گے، دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائی کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گی تو پھر بھی ہمارے ملک پہ بھی نیچے آ جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ کیوں کہتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے کیریکٹر کو فالو کریں گے تو کہ انسان کا کیریکٹر اوپر چلا جائے گا اور وہ ایک عظیم انسان بن جائے گا، اور اگر آپ ان کی جو انہوں نے ریاست بنائی تھی اس کے اصولوں پہ چلیں گے آپ کی ریاست اٹھ جائے گی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست میں تو ہوا تھا، پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی، پھر خوشحالی آئی تھی۔ یہ بالکل غلط ہمیں خیال ہے کہ جو پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر انہوں نے سارا نچلے طبقے کو، جو پہلی دنیا کی تاریخ کی ایک ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی، وہ ویلفیئر سٹیٹ پہلے بنی تھی، پھر خوشحالی آئی تھی۔ کیونکہ اللہ کی برکت آتی ہے، جو ہم اللہ میں مانتے ہیں اس کی برکت آتی ہے، اس کی جب وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی انسانیت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اوپر سے پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھتے دیکھتے دو سپر پاورز کے بیچ میں ایک قوم جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی اور ڈیوائیڈڈ تھی ٹرائبز کے اندر، وہ ایک دم اٹھ گئی اور دونوں
सुपर पावर्स उसके सामने कोलैप्स कर गया और वो दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन बन गया। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जिस कौम में इंसानियत होती है अल्लाह की बरकत आती है उसके ऊपर, और साथ साथ उसके इंसाफ। ये दोनों अल्लाह के हुक्म है, इंसाफ और इंसानियत। ये बेसिस है एक सिविलाइजेशन का। अब आप दो कौमें देख लें, एक ही जितनी आबादी दोनों की, एक तरफ हिंदुस्तान दूसरी तरफ चाइना। 35 साल पहले देख लें, 40 साल पहले तकरीबन एक ही साथ थे दोनों। आप उनके सोशल इंडिकेटर्स देख लें, तकरीबन साथ साथ थे वो। आज चाइना आसमान पे पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वही एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का और नीचे गुर्बत है। चाइना ने वो जो हम चाहते हैं, चाइना ने वो असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया। उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया, और हम चाइना जब गया तो उन्होंने बाकायदा बताया क्या स्टेप्स लिए गए कि उन्होंने अपने निचली तबके को किस तरह ऊपर उठाया, कैसे पॉवर्टी एलिविएशन में किया, और फिर कैसे उन्होंने उन लोगों को बाकायदा प्रोग्राम्स बना के 10 साल 15 साल 20 साल के प्रोग्राम्स बना के उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठाया। और वो चीज़ की जो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की, यानी जिन नंबर्स में उन्होंने गुर्बत लोगों से गुर्बत से निकाला। और फिर अभी शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर दी है। तो आप वो वही देख लें कि हिंदुस्तान आज किधर है और वो चाइना किधर पहुंच गया है। सो हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने इस कौम में जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए थे, जब हमने एक बहुत बड़ा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि ये मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनेगी, ये जो फैसला था उसके ऊपर कभी अमल ही नहीं हुआ और एक एलिटिस्ट सिस्टम बन गया। जो आप और चीजें छोड़ दें, तालीम का निज़ाम ले लें, ये कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि एक छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और वो नौकरियां उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी अवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एजुकेशन अपार्टहाइड, क्या आप एक तबके के लिए एक तालीम, दूसरों के लिए नीचे, और फिर एक दीनी मदरसे चल रहे हैं। कभी किसी ने कोशिश नहीं की इसको सिंथेसाइज करने के लिए कि एक मुल्क है, एक कौम है, उसका कोर्स सिलेबस तो एक हो, लेकिन क्योंकि हमारी तरह की एलीट फायदा उठा रही थी उससे, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल रही थी, हमें कोई इंसेंटिव नहीं था कि चेंज करें सिस्टम। क्योंकि नीचे जो, और फिर नीचे से जो ऊपर आता था, जो लोग उर्दू मीडियम से पढ़ के इवेंचुअली अपनी जिंदगी बेहतर कर ली, वो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में भेज देते थे। उनको भी जब वो पार्लियामेंट में भी आ जाते थे, वो उधर पहुंच जाते थे जिधर वो फैसले कर सकते थे, तब भी उन्होंने वो सिस्टम नहीं चेंज किया, क्योंकि वो फिर बेनिफिशियरी बन गए इस एलिटिस्ट सिस्टम के। और इसलिए मैं शफकत आपको ख़ास तौर पे ये खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटैम्प्ट किया चेंज करने का ये सिस्टम, कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया, और कितनी आवाज़ें आ रही हैं इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आपको पता है कि नाइंसाफ़ी का सिस्टम है, उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं जी पीछे लेके जा रहे हैं लोगों को। यानी कि समझ नहीं आए कि पीछे कैसे जा रहे हैं। अगर आप सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि वो भी अंग्रेजी सीखें, तो पीछे कैसे जा रहे हैं।